امام نسائی ایک حدیث پاک لے کر آئے ہیں 4119 نمبر حدیث پاک، اور اس حدیث پاک میں اطاعت امیر سے نکلنے اور اہل اسلام کے خلاف لڑنے کا وبال اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی اس ایک حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دو پیغام دیے ہیں، دو پیغام، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص تسلیم شدہ امیر کی اطاعت سے نکل جائے اور جماعت سے جدا ہو جائے، تسلیم شدہ امیر کی اطاعت سے نکل جائے اور جماعت سے جدا ہو جائے، اگر وہ اسی حال میں مرا تو جہالت کی موت مرا۔ اور اس کا اگلا حصہ حدیث پاک کا فرمایا جو شخص میری امت کے خلاف مسلح ہو کر نکلا اور نیک اور بد کو بلا امتیاز قتل کرنے لگا اور مومن کی پرواہ نہیں کرتا، نہ کسی ذمہ کے عہد کا لحاظ رکھتا ہے، تو فرمایا کہ ایسے شخص کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک ہے جو امام نسائی لے کر آئے ہیں، 4119 نمبر حدیث پاک ہے۔ اب اس ایک حدیث پاک میں دو پیغام دیے۔ اس حدیث پاک کا پہلا حصہ جو امیر اطاعت سے نکلنے کا پر مشتمل ہے کہ جو شخص کسی کو اپنا رہنما مان لیتا ہے، لیڈر مان لیتا ہے، قائد مان لیتا ہے، کسی تحریک سے وابستہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس پر لازم ہے کہ پھر اپنے اس قائد اور لیڈر اور رہنما کی دی ہوئی تعلیمات اور رہنمائی کے مطابق عمل پیرا ہو کر زندگی کو بسر کرے۔ اور اگر کوئی اپنے امیر اور امیر کی اطاعت نہیں کرتا، اپنے رہنما کی اطاعت نہیں کرتا، اس کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق نہیں عمل کرتا، طریقے کے مطابق، اور اس کی جماعت سے بھی جدا ہو جاتا ہے، اس تحریک سے بھی جدا ہو جاتا ہے، اس گروہ سے بھی جدا ہو جاتا ہے، تو جدا ہو کر انفرادی طور پر اگر وہ زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے اور گزارے گا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص اگر اس حال میں مرا تو جہالت کی موت مرا۔ اب اس حدیث پاک کے اس حصے کو آپ سوسائٹی کے جس بھی مقام اور جس بھی سطح پر دیکھنا چاہیں اور انالیسس کرنا چاہیں اور جہاں بھی اس کو رکھ کر پیغام لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے مرید ہیں، اگر آپ کسی کے ہاں بیعت ہیں، آپ کا مرشد ہے اور آپ نے ان کو اپنا مرشد ڈکلیئر کر لیا ہے کہ یہ میرا مرشد ہے، یہ میرا رہنما ہے، یہ اللہ کا راستہ دکھانے والا ہے، اللہ کی طرف لے کر جانے والا ہے، اللہ کے قریب کرنے والا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت اور صحبت اور حضور کی محبت کا فیض بانٹنے والا ہے، تو اگر وہ مرشد، وہ رہنما، وہ پیر اگر آپ کی رہنمائی کرتا ہے، آپ کو اچھی باتوں کی تلقین کرتا ہے اور آپ ان باتوں کی اطاعت نہ کریں اور ان کی بیعت توڑ کر علیحدہ انفرادی طور پر عمل کرنا شروع کر دیں اور زندگی گزارنا شروع کر دیں، تو اس کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ وہ جہالت کی موت مرے گا۔ اسی طرح آپ سکول پر، کالج میں اگر اس پیغام کو سمجھنا چاہیں تو ایک کلاس روم ہے، اس کلاس روم میں کتنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور ایک ٹیچر ہوتا ہے جس کو ہر ایک نے تسلیم کر رکھا ہے کہ یہ ہمارا استاد ہے، یہ ہمارا ٹیچر ہے۔ اگر آپ اس ٹیچر کی رہنمائی میں پر عمل نہیں کرتے، دی ہوئی تعلیمات کے مطابق تیاری نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں اور کلاس روم کے رولز اور قوانین کو اختیار نہیں کرتے اور انفرادی طور پر کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ جب وہ اپنے تسلیم شدہ ٹیچر کی رہنمائی کو بھی تسلیم نہیں کرتا اور کلاس کے رولز قوانین اور اسکول کے رولز قوانین کو بھی فالو نہیں کرتا، اس سے علیحدگی اختیار کر کے زندگی گزارنے کی کوشش، پڑھنے کی، اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتا ہے،
تو آخر پہ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب سالانہ عزائم ہوتے ہیں تو وہ رہنمائی اور رولز اور قوانین کے مطابق اس نے وہ تیاری نہیں کی ہوتی تو کیا ہوتا ہے کہ آخر وہ فیل ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے۔ یعنی اس حدیث پاک کے اس پہلے حصے کو ہم اپنی سوسائٹی میں جہاں بھی لے کر جائیں، جہاں بھی اس سے پیغام لینا چاہتے ہیں تو ہم احسن انداز میں یہ حدیث پاک ہمیں پیغام دیتی ہے امیر اطاعت کی، کہ جس کو آپ کے گھر کا سربراہ ہے والد ہے، اگر والد نہیں تو بڑا بھائی ہے، اگر بھائی نہیں تو ماں تو ہے، اگر اس کو آپ اپنا امیر نہیں مانیں گے، اس کی اطاعت نہیں کریں گے، اس کے رولز اور قوانین کو فالو نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو آپ کو گھر سے نکال دیا جائے گا، گھر سے بے فیض ہو جائیں گے اور گھر میں رہنے والے افراد آپ کو ترجیح نہیں دیں گے اور آپ کی زندگی کی کوئی وقت نہیں رہے گی، کوئی وقت نہیں ہے۔ اور دوسرا پیغام اس حدیث پاک میں وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص میری امت کے خلاف مسلح ہو کر لڑنے کے لیے نکل پڑتا ہے، ہر ایک سے جھگڑا کرتا ہے بغیر کسی وجہ کے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑنا شروع کر دیتا ہے مسلمانوں سے، میری امت کے کسی افراد سے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص بلا امتیاز ہر ایک کو قتل بھی کرتا ہے، نہ وہ یہ پرواہ کرتا ہے کہ وہ مومن ہے، نہ وہ یہ پرواہ کرتا ہے کہ یہ صالح ہے، یہ نیک ہے، کسی کا لحاظ نہیں رکھتا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے شخص کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے شخص کا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے شخص کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ ہم اپنی سوسائٹی میں روز مرہ کتنے واقعات دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو، حضور کی امت ہے جو حضور کی امت ہے، ان سے ہی لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں، انہی پر فتوے لگاتے رہتے ہیں اور انہی کے اندر ہم نفرتیں بانٹتے رہتے ہیں اور انہی میں جدائیاں بانٹتے رہتے ہیں، تو آخر اور انہی پر ہم لان تان کرتے ہیں، انہی سے جھگڑا کرتے ہیں اور انہی کو ایک دوسرے پر چھوٹی چھوٹی مفادات کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے شخص کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں ہے، مجھ میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے اپنا ذمہ اٹھا لیا ہے کہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو جس کا دنیا کے اندر حضور کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو تو کیا قبر میں اس کا کسی کے ساتھ تعلق ہوگا، حشر میں ہوگا؟ تو کس بہا پر ہم جنت اور دوزخ کا فیصلہ کریں اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی ہمیں قبول کرنے سے انکار کر دیا؟ لہٰذا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دیے ہوئے پیغام مصطفی کو سمجھ کر اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔